رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تو یہ فرمایا، یہ نگاہ یعنی بد نگاہی، یہ بد نظری شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور معاملہ جاتا ہے زنا تک، اور پھر نسل کی نسل تباہ ہوتی ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہائی میں جب دو نامحرم ہوں گے تو لازماً تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ کوئی تمہارے سر میں کیل ٹھوک دے، یہ تو برداشت کر لینا، مگر ایک نامحرم کا ہاتھ تمہیں چھوئے، اس کو برداشت نہ کرنا۔ جی میں میڈیا پر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میڈیا پر کس کس قسم کے پروگرامز آ رہے ہیں، وہ جو پیش کر رہے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے اور ان کے رب کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، مگر رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا ہاتھ نامحرم کو چھوئے یہ تو برداشت نہ کرنا، ہاں کیل تمہارے سر میں کوئی ٹھوک دے برداشت کر لینا۔ آج کیا کچھ ہوتا ہے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اور ویلنٹائن ڈے پر کیا کچھ ہوتا ہے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ محبتوں کی بات ہوتی ہے، ان ناجائز محبتوں کی ہمارے دین میں کوئی اجازت نہیں ہے، اور یہ ناجائز محبتیں پھر ان کا اختتام ہوتا ہے تباہی اور بربادی پر۔ گھر کے گھر برباد ہوتے ہیں، نسلوں کی نسلیں برباد ہوتی ہیں، مغرب تو تباہی کی طرف جا رہا ہے، ہم نے بھی امپورٹ کرنا شروع کر دی ہیں باتیں، تو اب عورتوں کی آزادی اور لڑکیوں کی آزادیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور نتیجے نکلتے ہیں کبھی لڑکیوں کی خودکشیوں کے نتیجے میں، اس لیے کہ جب وہ ناجائز تعلقات ہوتے ہیں تو جتنے ایموشنلی وہ تیزی کے ساتھ آتے ہیں اتنی ایموشنز کے ساتھ وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر معاف کیجئے گا، مغرب میں تو کہا جاتا ہے کہ گرل فرینڈ کو بس ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا اور معاذ اللہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ محبت کیجئے، اللہ سے کیجئے نا۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّ حُبًّا لِلَّهِ، سورہ البقرہ آیت نمبر 165۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت، سب سے بڑھ کر محبت اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، محبت کیجئے، رسول اللہ سے کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک حدیث تو وہ ہے نا، تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، بخاری میں۔ ایک اور روایت بھی بخاری و مسند احمد میں، جب تک تمہاری جان سے بڑھ کر میں تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پیار کرنا ہے تو ماں باپ سے پیار کیجئے، ایک شفقت کی نگاہ ماں باپ پر ڈالنا ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوہر اور بیوی کی محبت ایسی محبت ہے جس پر ثواب ملتا ہے، اور جس تعلق کو شریعت میں صدقہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ پھر انسان کی شرم و حیا کی حفاظت کا باعث بھی بنتا ہے۔ اللہ کی مخلوق سے اس لیے پیار کیجئے کہ جو محتاج ان کی مدد کی جائے، جو ضرورت مند ان کی حاجت کو پورا کیا جائے، مگر آج جس کو محبت کہہ رہے ہیں، عشق کہہ رہے ہیں، یہ تو سراپا ناجائز معاملات ہیں جس میں شرم و حیا کا دامن تار تار ہوتا ہے اور شریعت کے احکامات کی پامالی ہوتی ہے، اور کچھ ہلڑ بازی اور ہلا گلا جو دکھائی دیتا ہے اس کے نتائج بہت بھیانک نکلیں گے۔ مغرب روئے گا کچھ عرصے کے بعد، جہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہو رہا ہے، بہت سارے بچے سنگل پیرنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، باپ کا پتہ ہی نہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جہاں نکاح نہیں ہوتا تو اب بوڑھے ہی بوڑھے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، جیسے کہ جاپان اور فرانس کے اندر۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں پر اللہ تعالی رحم فرمائے، اور یہ جو ناجائز معاملات ہیں سینٹ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے 14 فیب کو، اللہ تعالی اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ لذتیں مل جاتی ہیں وقتی طور پر، مگر یہ لذتیں شیطانی لذتیں ہیں۔ سچی بات ہے، حقیقی محبت اللہ کی، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہمارے قریبی رشتے ہیں، محرم کے معاملات ہیں، ماں باپ ہیں، مثال کے تو اولاد ہے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، یہ محبتیں جو ہمارے دین کو مطلوب ہیں، توجہ فرمائیے گا اس پر، اور خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی روکنے کی، بچانے کی کوشش کیجیے گا۔ تیسری اور آخری بات جو زمن میں کرنی ہے وہ ہے اسی فروری کے مہینے میں بسنت کا میلہ سجایا جاتا ہے۔ کچھ علاقوں میں اس کو جشن بہارا کا نام دے دیا گیا۔ کچھ حضرات نے جو کہ اہل علم ہیں یہ بھی ثابت کیا کہ اس کا آغاز ایک اس لڑکے کی پھانسی کے بعد اس کو ہیرو بنائے جانے کے دن کو منانے کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ جس ایک ہندو لڑکے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں گستاخی کی تھی، اور پرانی بات ہے، اور اس وقت کے پنجاب کے گورنر نے، یعنی مراد پارٹیشن سے بھی بہت پہلے کی بات ہے، اس لڑکے کو پھر سزائے موت دی۔ اس کے بعد اس ہندو لڑکے کی
سیلیبریشنز منائی گئی اور اس کے نام پر کوئی میلہ ٹھیلا بھی شروع کر دیا گیا. یہ ایک رائے ہے تاریخی اعتبار سے. بہرحال اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، مگر اگر یہ تاریخی بات نہ بھی ہو تو جو کچھ آج بسنت کے نام پر ہو رہا ہے اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. سپریم کورٹ پابندی لگائے تب بھی وہ دھاتی ڈور استعمال کی جاتی ہے. پنجاب میں بہت زیادہ ہے، کراچی میں بھی شروع ہو گیا ہلکا بھلکا معاملہ، دیگر علاقوں کے اندر بھی. اور ان ڈوروں سے جو کہ دھات کی بنی ہوتی ہیں معصوم بچوں کی جانیں چلی جاتی، بڑوں کی جانیں چلی جاتی. موٹر سائیکل پہ جا رہے لگی اور کٹ، اس کی گردن کٹ گئی. استغفر اللہ. ہم کیا جانور بن گئے؟ کیا درندے بن گئے ہم لوگ؟ کیا قانون موجود ہے اس کے متعلق اور یہ ڈورے روکی نہیں جاتی اور دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہ پورے ملک کے اندر سلسلہ جاری رہتا ہے. پھر اب اس کو جشن بہاراں کا نام دے دیا گیا ہے اور اس جشن بہاراں کے نام پر سارے فیسٹیولز اور پھر بے حیائی، گانے، ناچ گانے، کنسرٹس اور عورتوں اور مردوں کا آزادانہ اختلاط، پھر وہ ڈریس کا کم سے کم ہونا، پھر انسٹیٹیوشنز، اکیڈمک انسٹیٹیوشن میں، یونیورسٹیز کے اندر ہلا گلا، پھر وہ محرم نامحرم کا اختلاط، پھر وہ ہاتھ ٹچ. کہاں تک معاملہ جا رہا ہے؟ غیرت نام تھا جس کا گئی وہ تیمور کے گھر سے. ظاہری بات ہے ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے. قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 26 اور 27 میں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، مال کو بیجا خرچ نہ کرو. اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، یہ بیجا مال اڑانے والے شیاطین کے بھائی. اتنا لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ لگا دیا جاتا ہے اس کے اوپر. محلات میں ہونے والی بسنت کی محفلیں الگ ہیں جہاں شراب نوشی بھی کی جاتی ہے، رقص و سرور کی محفلیں بھی سجائی جاتی ہیں. جس قوم کے 9 کروڑ افراد، جی ہاں UNO کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 9 کروڑ افراد، ہاف آف دا پاپولیشن جو ہے وہ 2 وقت کھانا پیٹ بھر کے روزانہ نہیں کھا پاتی. اور وہاں یہ اللہ تعالی اس کو حکومتی سپورٹس بھی ملتی ہے، میڈیا بھی اس کو بڑی کوریج دیتا ہے ان چیزوں کو پھیلانے کے اندر. جس ملک کی آدھی آبادی 2 وقت کا کھانا نہ کھا پاتی ہو، جس ملک کے 70% عوام کم و بیش غربت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہوں، جو مقروض ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہو، یہ ظلم وہاں پہ ڈھایا جاتا ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ اس کے اوپر چینلز کی بھرمار، اس پر حکومتی ادارے، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز، پھر بے حیائی، فحاشی، اریانی. کیا ہو گیا ہم لوگوں کو آخر؟ اور جو جانے ضائع ہو رہی اس کے اوپر. ہمارے رسول نے تو یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پھل لے کر آتے ہو تو پڑوس کے یہاں بھی بھیجو. اگر پڑوس میں نہیں بھیج سکتے تو چھلکا ایسے نہ پھینکنا کہ اس کے بچے دیکھے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو. یہاں لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں، ان کے پاس علاج کا پیسہ نہیں، اور یہاں چند وہ لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں روپیہ بہانے کو موجود ہے. شرم نہیں آتی؟ ہم وہ لوگ ہیں جن کے رسول نے فرمایا کعبے کو خطاب کر کے، اے کعبہ تو کتنی عزت والا ہے، مگر اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک مسلمان کی جان اے کعبہ تو اس سے زیادہ قیمتی. یہاں 100 150 200 افراد اس کی نظر ہو جاتے. بسنت کے نام پہ لوگ ہلڑ بازی کر رہے ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، دھاتی ڈور استعمال کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں، جس نے ایک جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا اس سے ساری انسانیت کو قتل کیا. قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں، جس نے جان بوجھ کر ایک مسلمان کو قتل کیا وہ مدتوں جہنم میں پڑا رہے گا. اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت اس پر ہوگی اور ذلت والا عذاب اس کے لیے ہوگا. اور یہاں لوگ کہتے ہیں جی انٹرٹینمنٹ ہے، یہ انٹرٹینمنٹ ہے، یہ خون انٹرٹینمنٹ جو جانوں کو بھی قربان کر دے، جانیں بھی لے لے. یہ انٹرٹینمنٹ جو غیرت کا جنازہ نکال دے، یہ انٹرٹینمنٹ جو بے حیائی کو پروموٹ کرے، جس کے نتیجے میں کتنی زناکاری اور کس قدر غلط قسم کے جذبات معاشرے کے اندر پروان چڑھے. اور پھر ہمارا دعویٰ ہے کہ مسلمان ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پر مصیبتیں کیوں آتی؟ ہمارے CNG کا مسئلہ، ہمارے پیٹرول کا مسئلہ، ہمارے پانی کا مسئلہ، ہمارے بجلی کا مسئلہ، ہمارے ظالم حکمرانوں کا مسئلہ، یہ نتیجہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تم پر مصیبت آتی تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی. ہم تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے جرائم کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں، جو لوگ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. دیکھ لیں کس کس کا ہاتھ اس کے اندر ہے، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہو، میڈیا ہو، یا حکمران ہو، یا گورنمنٹ ہو ہماری، جو اس طرح کی بے حیائی کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. قرآن واضح اس بارے میں. کیا جواب دیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم جا کر؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں اس طرح کی گندگیوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، اس طرح کے فضول رسومات سے، اس طرح کے گناہوں کے کاموں سے بچائے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی اور اس طرح کے برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
ناظرین کرام، 3 باتیں آج آپ کی خدمت میں رکھی۔ نمبر 1 یہ کہ ماہ ربیع الاول جاری ہے اور 12 ربیع الاول کے بعد بھی اللہ کے رسول سے ہمارا مضبوط تعلق قائم رہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کا مطالعہ، احادیث کا مطالعہ، اس پر عمل بھی، اور رسول اللہ کے مشن میں شرکت بھی۔ دوسری بات، 14 فروری ویلنٹائنس ڈے منایا جاتا ہے، اس بے حیائی کے دھندے کو چھوڑے، کافروں سے، مشرکوں سے رسم آئی، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اور تیسرا، بسن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ بات رکھی گئی، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بے حیائی کے پہلوؤں سے، فضول پہلوؤں سے، جان کو نقصان پہنچانے والے پہلوؤں سے، عزت و آبرو اور حیا کو نقصان والے پہلوؤں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔